خسرو کوئی بھی شے ناز کے قابل نہیں، فخر ہے ہم کو کہ ہم ہیں مدح خانے، فخر ہے ہم کو کہ ہم ہیں مدح خانے اہل بیت۔ دین و دنیا کی سبھی حاجات پوری ہوں میری، بخش دیں جو اپنے گھر کے چند دانے اہل بیت۔ آگے آگے سب چلیں گے صاحبانے، اور پیچھے پیچھے ہم رہیں گے صادقانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم ڈاکٹر ابرار خسرو اپنے مرصع کلام سے نواز رہے تھے۔ آئیے حضرات، اب میں ایک اور معتبر شاعر سے درخواست کروں، محترم سمیع فراز صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، میں ان سے درخواست کروں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مرصع کلام سے سامعین کو نوازیں۔ حضرات محترم، ابھی مجھے عظیم الشان پروگرام کی کنوینر حافظ سید محمد طلحہ بقائی نظامی میاں نے جو لندن سے تشریف لائے اور صاحبزادے محترم احمداللہ بقائی صاحب کے، انہوں نے کہا کہ کاکوری سے بھی کچھ حضرات تشریف لائے ہیں جو آپ کو منقبت اور نعت پاک سنائیں گے، آپ انہیں بھی سماعت فرمائیں گے۔ منقبت اور سوز، جی سوز، آپ انہیں بھی سماعت فرمائیں گے۔ محترم سمیع فراز، آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ عرض کیا ہے کہ ملک تو ہے میری فرد خطا سنبھالے ہوئے، ملک تو ہے میری فرد خطا سنبھالے ہوئے، پھر اس کے بعد ہیں سب مصطفیٰ سنبھالے ہوئے۔ ملک تو ہے میری فرد خطا سنبھالے ہوئے، واہ، پھر اس کے بعد ہیں سب مصطفیٰ سنبھالے ہوئے۔ کیا کہنے وہ، پھر اس کے بعد ہیں سب مصطفیٰ سنبھالے ہوئے، اور ٹکے ہوئے ہیں فلک پر جو مہر و ماہ و نجوم، واہ، ٹکے ہوئے ہیں فلک پر جو مہر و ماہ و نجوم، یہ سب نظام ہے ایک نقش پا سنبھالے ہوئے۔ واہ، کیا کہنے، ٹکے ہوئے ہیں فلک پر فراز جو صاحب مہر و زندہ ماہ باد، و زندہ نجوم، باد۔ اور ٹکے ہوئے ہیں فلک پر جو مہر و ماہ و نجوم، ٹکے ہوئے ہیں فلک پر جو مہر و ماہ و نجوم، اور یہ سب نظام ہے ایک نقش پا سنبھالے ہوئے۔ کیا کہہ رہے ہیں سمیع یہ صاحب، سب نظام ہے ایک نقش پا سنبھالے ہوئے، ٹکے ہوئے ہیں فلک پر جو مہر و ماہ و نجوم، یہ سب نظام ہے ایک نقش پا سنبھالے ہوئے۔ واہ واہ، اور نبی کے اس میں گرامی کا فیض تو دیکھو، نبی کے اس میں گرامی کا فیض، نبی کے اس میں گرامی کا فیض تو دیکھو، اور میرے چراغ کو ہے خود ہوا سنبھالے ہوئے۔ نبی کے اس کیا میں کہنے ہیں گرامی فراز کا صاحب، فیض تو دیکھو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کے اس میں گرامی کا فیض تو دیکھو، میرے چراغ کو ہے خود ہوا سنبھالے ہوئے، بے شک، اور میرے چراغ کو ہے خود ہوا سنبھالے ہوئے، میرے چراغ کو ہے خود ہوا سنبھالے ہوئے، اور تمام سجدے اسی کا طواف کرتے ہیں، کیا کہنے وہ، تمام سجدے اسی کا طواف کرتے ہیں، وہ ایک سجدہ جو ہے کربلا سنبھالے ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، تمام سجدے اسی کا طواف کرتے ہیں، وہ ایک سجدہ جو ہے کربلا سنبھالے ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے ہیں ایک فراز سجدہ صاحب، جو ہے کربلا سنبھالے ہوئے۔ اور دو چار شعر منقبت کے اور سماعت فرما لیں۔ عطا، عرض کیا ہے کہ دین نبی کا نقش مکمل حسین ہے، بے شک، قاری صاحب،
دین نبی کا نقش مکمل حسین ہے، اور صدیوں کو جس پہ ناز ہے وہ پل حسین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک دین نبی کا نقش مکمل حسین ہے، اور صدیوں کو جس پہ ناز ہے وہ پل حسین ہے، اور دین رسول پاک ہے ایک بحر بے قرار۔ واہ، دین رسول پاک ہے ایک بحر بے قرار، اور اس بحر بے کنار کی ہلچل حسین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس بحر بے کنار کی ہلچل حسین ہے، اور اظہار حق کے واسطے باطل کے روبرو، واہ، اظہار حق کے واسطے باطل کے روبرو، ایک مسئلہ ہے خوف مگر حل حسین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اظہار کہنے حق کے واسطے باطل کے روبرو، ایک مسئلہ ہے خوف مگر حل حسین ہے، ایک مسئلہ ہے خوف مگر حل حسین ہے، وہ لپٹے ہوں ناک پھر بھی نہ خوشبو چرا سکے، کیا کہہ رہے ہیں؟ لپٹے ہوں ناک پھر بھی نہ خوشبو چرا سکیں، اور دشتے بلا میں صورت سندل حسین ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ واہ دشتے واہ، راز صاحب زندہ باد، زندہ باد، سندل بے حسین شک، ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم سمیع فراز اپنے مرصع کلام سے نواز رہے تھے۔ آئیے میں درخواست کروں محترم ڈاکٹر ظفر اکبر آبادی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں۔ دائز پر کچھ ایسا سانحہ معلوم ہوا اور محسوس بھی کر رہا تھا کہ لوگ بے چین ہیں دائز پر بیٹھے ہوئے، وہ حضرات جو اس پروگرام کو آرگنائز کر رہے تھے۔ ان کو 2 بجے ابھی بھی گاڑی سے نکلنا ہے، تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ کچھ مختصر طریقے سے کام ہو جائے، 2-3 شعر پڑھ کے کام چلا لیں، کیونکہ یہ بھی ایک عبادت ہے کہ کم از کم اگر یہ پروگرام پہلے سے آرگنائز ہو چکا ہے تو اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ظاہر ہے کہ احمد اللہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، انہوں نے کہا بھائی دیکھیے پروگرام تو ہوگا اور بہت ہی اختصار سے ہی کام لیا جائے تو بہتر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سب حضرات بیٹھے ہوئے ابھی جانا بھی ہے، لکھنؤ پہنچنا ہے، تو میں صرف 2-3 شعر پڑھ رہا ہوں، سماعت فرما لیں عطا کہ بساط وقت کا ہر سمت لازوال ہے کون، بساط وقت کا ہر سمت لازوال ہے کون، نقوش پا ہے یہ کس کے یہ بے مثال ہے کون۔ واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب کو۔ بساط وقت کا ہر سمت لازوال ہے کون، سبحان اللہ نقوش پا سبحان ہے یہ کس کے یہ بے مثال ہے کون۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب کو۔ اور شعر دیکھیں اسلم صاحب کے، یہ لامکاں کی فضاؤں میں خوشبوؤں کا سفر، یہ لامکاں کی فضاؤں میں خوشبوؤں کا سفر، یہ لامکاں کی فضاؤں میں خوشبوؤں کا سفر، ورائے جلوے عالم پس جمال ہے کون۔ کیا کہنے وہ، یہ سبحان لامکاں اللہ کی سبحان فضاؤں میں، یہ لامکاں کی فضاؤں میں خوشبوؤں کا سفر، ورائے جلوے عالم پس جمال ہے کون۔ کیا شعر دیکھیں کہ صدف صدف یہ گوہر کس کا عکس روشن ہے، کیا کہنے ہیں، صدف صدف یہ یہ گوہر کس کا عکس روشن ہے، یہ نور کس کا ہے یہ پیکر جمال ہے کون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، صدف کیا صدف کہنے بھی ڈاکٹر صاحب، واہ واہ صدف صدف یہ گوہر کس کا واہ 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 عکس واہ، روشن ہے، کیا کہنے ہیں، صدف صدف یہ گوہر کس کا عکس روشن ہے، واہ، یہ نور کس کا ہے یہ پیکر جمال ہے کون۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ، وقتہ ہے قاری صاحب کے عطا شجر شجر پا گھنی چھاؤں ہے ظفر کس کی، شجر شجر پا گھنی چھاؤں ہے ظفر کس کی، واہ، اور ثمر لیے ہوئے ہاتھوں میں ڈال ڈال ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، شجر شجر پا واہ، گھنی چھاؤں ہے ظفر کس کی، کیا کہنے، ثمر لیے ہوئے ہاتھوں میں ڈال ڈال ہے کون، بساط وقت پا ہر سمت لازوال ہے کون، نقوش سبحان اللہ، یہ بے مثال۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ محترم ڈاکٹر ظفر اکبر آبادی ابھی اپنے کلام سے نواز رہے تھے۔ آئیے اب بزرگ شاعر معتبر شاعر ہماری جماعت کا جناب محترم شاعر فتح پوری ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، میں ان سے ادب سے درخواست کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں۔ جی عطا شاید آپ کی عظمتوں کا ہم کیوں نہ کریں بیان حسین، واہ آپ کی عظمتوں کا ہم کیوں نہ کریں کیوں نہ کریں بیان حسین، آپ کی عظمتوں کا ہم کیوں نہ کریں بیان نہ کریں بیان حسین، اور دین نبی بچانے کو آپ نے دی ہے یا جان، حسین سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دین کیا کہنے بھائی شاعر صاحب زندہ باز بہت بے شک آپ نے دی ہے جان یا حسین۔ دین نبی بچانے کو آپ نے دی ہے جان حسین، واہ رنج و علم کے سائے ہیں آنسوؤں میں نہائے ہیں، رنج و علم کے سائے ہیں آنسوؤں میں نہائے ہیں، ہم ہیں فدائے اہل بیت، ہم پہ ہے مہربان سبحان اللہ حسین، سبحان اللہ۔ ہم ہیں فدائے اہل بیت، ہم پہ ہے مہربان حسین، ہم ہیں فدائے اہل بیت، ہم ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ شیر خان طور سنگی ارشاد ہے۔ تازہ ہوائیں آئیں گی بوئے علی بھی لائیں گی، کیا کہہ رہے ہیں تازہ ہوائیں آئیں گی وہ علی بھلائیں بوئے علی بھی لائیں گی، وہ ذکر شہید کربلا ہوگا جہاں جہاں جہاں، حسین سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکر واہ 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 واہ۔ شہید کربلا کیا کہنے ہیں شاعر صاحب واہ۔ ہوگا زندہ باد جہاں حسین، بے شک ذکر شہید کربلا ہوگا جہاں جہاں حسین۔ جہاں حسین، تازہ ہوائیں آئیں گی بوئے علی بھی لائیں گی، بے شک ذکر شہید کربلا ہوگا جہاں جہاں حسین، خوب ہے اپنی زندگی طیبہ کی رہ گزر ملی، خوب ہے اپنی زندگی طیبہ کی رہ گزر ملی، آپ کے عشق کے طفیل پہنچے ہیں ہم کہاں، حسین سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے آپ کے عشق کے طفیل بے طفیل شک پہنچے ہیں ہم کہاں کہاں حسین۔ حسین، آپ کے عشق کے طفیل پہنچے ہیں ہم کہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں وقتہ سمار فرمائیں، عطا ہو۔ ہم پہ بھی ڈال دیجئے ایک نگاہ معتبر، واہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے ایک نگاہ معتبر، پیکر غم ہے آپ کا شاعر بے امان حسین سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیکر غم ہے آپ کا شاعر بے امان حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی عظمتوں کا ہم کیوں نہ کریں بیان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بزرگ اور محترم شاعر جناب شاعر فتح پوری ابھی اپنے مرصع کلام سے نواز رہے تھے۔ آئیے اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اب میں آپ کے شہر حضرت علامہ مولانا قاری قاسم حبیبی صاحب قبلہ قدس رہو علی خطیب و امام جامع مسجد شفیع آباد
کہ حضور درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں حضرت اور اپنے مرصع کلام سے یہاں تشریف فرما سامعین کو نوازیں۔ حضرت مولانا کے دو اشعار ہیں، میں انہیں پڑھ کے ان کا استقبال کروں گا کہ دوری کی یہ دیوار گرا کیوں نہیں دیتے، سرکار دو عالم کو صدا کیوں نہیں دیتے، اور کیوں چلتے نہیں کوچے سرکار کی جانب، دوری کی یہ دیوار گرا کیوں نہیں دیتے۔ حضرت علامہ مولانا قاری قاسم حبیبی صاحب آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے۔ چند اشعار آپ منقبت ہے امام علی مقام پہ سماعت فرمائے۔ درود پاک کا ٹکرانے صلی اللہ علیہ نبی نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عطا مطلع ملاحظہ فرمائے۔ گود میں ابن علی کی اصغر بے شیر تھا، گود میں ابن علی کی اصغر بے شیر تھا، یا کتاب صبر کے اوراق کی تفسیر تھا، کیا کہنے یا کتاب صبر کے اوراق کی تفسیر تھا، اور سیدہ کے لال کو تیغ و تبر کی چھاؤں میں، سیدہ کے لال کو تیغ و تبر کی چھاؤں میں، بس خیال امت سرکار دامن گیر تھا۔ کیا کہہ رہے بابا، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تبر کی ذکر شہید اعظم، بس خیال امت سرکار دامن گیر، کیا کہہ رہے حضرت بابا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیال امت سرکار دامن گیر تھا، اور خاک دشت کربلا یہ سوچ کر مغموم ہے، واہ، خاک دشت کربلا یہ سوچ کر مغموم ہے، عابد بیمار تھے اور حلقہ زنجیر تھا، عابد بیمار تھے اور حلقہ زنجیر تھا، اور دشت جامع اعتراف حق کے منظر جاگ اٹھے، کیا کہنے بابا، دشت جامع اعتراف حق کے منظر جاگ اٹھے، ریشمی لہجہ کسی کا اتنا پرتاثیر تھا، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان لہجہ اللہ، کسی کا اتنا پرتاثیر تھا، کیا کہہ رہے بھئی قاری دشت صاحب، جامع اعتراف حق کے منظر جاگ اٹھے، کیا کہہ رہے بابا، دشت جامع اعتراف حق کے منظر جاگ اٹھے، ریشمی لہجہ کسی کا اتنا پرتاثیر تھا، سبحان اللہ، اور انقلاب نو کا ابھرے گا یہیں سے آفتاب، واہ، انقلاب نو کا ابھرے گا یہیں سے آفتاب، کربلا کے ذرے ذرے پر یہی تحریر تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے قاری صاحب، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، کربلا کے ذرے ذرے پر یہی تحریر تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور میری آنکھوں میں تھے روشن یوں کرم کے دائرے، واہ، میری آنکھوں میں تھے روشن یوں کرم کے دائرے، جذبہ عشق حسینی باعث تشہیر تھا، واہ، جذبہ عشق حسینی باعث تشہیر تھا، اور لمس پائے ابن حیدر کی تجلی کے طفیل، واہ واہ، لمس پائے ابن حیدر کی تجلی کے طفیل، کربلا کا ذرہ ذرہ چشمہ تنویر تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے تنویر تھا، کربلا کا ذرہ ذرہ چشمہ تنویر تھا، اور مجھ سے کتراتے رہے یوں تیرگی کے دائرے، مجھ سے کتراتے رہے یوں تیرگی کے دائرے، میرے ہاتھوں میں چراغ الفت شبیر تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ہاتھوں میں اللہ، چراغ کیا کہہ رہے بابا، الفت شبیر تھا، کیا کہہ رہے قاری صاحب، اور زندہ باد میں بھی بابا، تھا قاسم حصار رحمت حسنین میں، واہ، میں بھی میں بھی تھا قاسم، قاسم حصار رحمت حسنین میں، میری جانب جب بڑھا دستے کماں بے تیر تھا، سبحان اللہ میری سبحان جانب جب اللہ، بڑھا دستے دستے کماں بے تیر تھا، گود میں ابن علی کی اصغر بے شیر تھا، سبحان یا اللہ، کتاب صبر کے اوراق کی تفسیر تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرات محترم حضرت علامہ مولانا قاری قاسم حبیبی صاحب اپنے منقبت کی مرصع اشعار سے نواز رہے تھے۔
آئیے حضرات، آج کی عظیم الشان بزم سیدنا امام عالی مقام کی صدارت فرما رہے علم و وقار و فن جناب محترم مکرم عزت مآب ابو الحسنات حقی صاحب، ایکس پرنسپل حلیم مسلم ڈگری کالج کے حضور پہنچتا ہوں اور ان سے ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے مرثہ کلام سے سامعین کو نوازیں۔ ابھی ہم کچھ بولیں گے تو میرا فوٹو لینا تھا سب اسٹیج کے ساتھ، ہاں یہ منوا دیں گے اور اس میں دیکھ لیں گرین بیرو، ٹھیک ٹھیک